السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، بڑے عرصے سے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں مداخلت کس حد تک ہو رہی ہے، کس حد تک ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ ججوں نے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا، چپ چھپ کر اظہار کیا، بلکہ جب یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ واقعات ہوتے رہے، ضمانتیں دیتے رہے، تو ان کے اگر آرڈر نہیں مانے جا رہے تھے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی تھا کہ اس میں مداخلت ہو رہی تھی، ان میں انٹرفیئرنس ہو رہی تھی۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ہمت کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے اور باقی ججوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہی اب تک ہوتا آ رہا ہے۔ ان کو میں داد دیتا ہوں، سراہتا ہوں، اور میں باقی ججوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمت کریں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ جی مداخلت ہو رہی ہے، انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، لہذا کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، انٹرفیئرنس کو روکا جائے۔ ایجنسیوں کی انٹرفیئرنس، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس، جس کی بھی ہو رہی ہے، سیاست کی ہو رہی ہے، ایجنسیوں کی ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، مگر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، جس پر آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے جو ہے وہ اس میں اجلاس ہوا، جس کی سربراہی کر رہے تھے جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور تمام سپریم کورٹ کے جج 15 یا 18 تمام کے تمام وہ جس اجلاس میں شامل تھے، اس میں یہ ایجنڈا بھی رکھا گیا۔ اب اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، 1.5 گھنٹہ یہ میٹنگ جاری رہی، اجلاس جاری رہا، مگر اس کا ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ مگر اس پہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے، جو وزیر قانون آج کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری میں جو نامور ریٹائر جج ہے ان کو تعینات کیا جائے اور وہ جوڈیشل انکوائری کرے کہ کیا ججوں نے یہ صحیح خط لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ کیا بات ہے! میں اس پہ ہنسوں تو بھی پھنسوں، اگر نہیں ہنستا تو بھی پھنستا ہوں کہ یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب بھی اس کی انکوائری کی ضرورت ہے؟ اب کس بات کی جوڈیشل انکوائری؟ سب نے نہیں دیکھا، ججوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں، آپ ایک اعلان کریں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا، پریس کانفرنس کریں اور ضمانت تو آپ کی کنفرم ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ اور جو یہ واضح اب بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، جناب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آنے کے بجائے آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنا پیچھا چھڑوا لیں، ہماری ضمانتوں کا کیا ہے؟ تو وہ کیا تھا؟ وہ انٹرفیئرنس نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ قانون کیوں نہیں مانا جا رہا تھا؟ کون نہیں مان رہا تھا؟ کون منوانے نہیں دے رہا تھا؟ یہی بات تو اب انہوں نے لکھی ہے کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے، ہماری انصاف میں انٹرفیئرنس ڈالی جا رہی ہے، ہم انصاف کر نہیں پا رہے، تو اس کے لیے بھی انکوائری، جوڈیشل انکوائری۔ کیا بات ہے! حکومت کیا یہ عوام اب سمجھتی ہے؟ میرا خیال ہے عوام اب بھولی نہیں ہے، عوام کو اویئرنس مل چکی ہے، اور میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جس کے جیب میں موبائل ہے وہ ہر چیز سمجھتا ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کا وہ خود ہی تجزیہ کرتا ہے۔ ہر بندہ رزلٹ نکالتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ جو سپریم کورٹ اب اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، مگر میں اس پہ بالکل یہ کہوں گا کہ یہ بھونڈا فیصلہ ہے حکومت کا، جس نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری۔ حکومت کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالی ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔